یوٹیوب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا لائیو چینل یوٹیوب چینل، اور آج 3 سٹوریز کے اوپر ہم بات کریں گے. تینوں بڑی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہے. سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اور کچھ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس وقت پنجاب جو ہے، آج کی بھی جو خبر ہے اس میں لاہور دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر اس کو قرار دیا گیا ہے. دوسرا نمبر نئی دہلی کا، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو لاہور سب سے زیادہ آلودہ تھا، اس کے بعد پشاور تھا، پھر تیسرا نمبر جو ہے وہ ملتان کا تھا. اور یہ ایک پیٹرن پچھلے تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 1.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آنے والے تقریباً جو 2 ماہ ہیں اس میں بھی محکمہ موسمیات کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا مطابق یہ اسموک کا جو معاملہ ہے یہ اسی طرح رہے گا. گو کہ کل ایک ریلیف جو ہے اس کی خبر سامنے آئی ہے کہ بارش جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر. تو امید ہے کہ اس سے کچھ بہتری آئے گی. ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے، دوسرا ہم بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کے اوپر. اس میں انڈیا نے جو اس وقت جس قسم کا ایک بیہودہ قسم کا اس نے ایک موقف اپنایا ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، ان کی جو بیوروکریسی ہے، ان کا جو میڈیا ہے، بشمول ان کے جو سو کالڈ جو انٹلیکچوئلز ہیں پوری دنیا میں، اور یہاں پہ بھی جب آتے ہیں تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بہت زبردست لوگ ہیں، بٹ ان کے اندر پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے وہ کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں پہ پاکستان کے خلاف ہندوستان جو ہے بحیثیت ریاست کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنی جو نفرت ہے، ایک کینہ جو ہے، بغض پاکستان کے خلاف، اس کا اظہار نہ کرے. اور یہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر آپ کو اس وقت بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کا نام، پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کی کامیابی، پاکستان کی دنیا کے اندر شہرت، وہ ہندوستان کی ریاست کو، ہندوستان کے جو پالیسی میکرز ہیں، ہندوستان کے جو سیاستدان ہیں، ہندوستان کی جو بیوروکریسی ہے، ان کو کسی صورت بھی وہ ہضم نہیں ہوتی، اور جس کی ریفلیکشن ابھی آپ کو یہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے میں نظر آ رہی ہے. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ ہے 24 نومبر کو پی ٹی آئی نے آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی، اور فیصل چودھری صاحب نے ان کی جو لیگل ٹیم کے ایک بڑے سرکردہ ممبر ہیں، انہوں نے پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ڈائریکشن دی ہے اور ایک ہدایت جاری کی ہے تمام پارٹی، تمام ورکرز، تمام جو پی جی آئی کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، کہ وہ 24 تاریخ کو جو ہے اسلام آباد کے اندر احتجاج کریں گے. اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس میں کے پی کا رول کیا ہوگا، اس میں کے پی سی ایم کا کیا رول ہوگا، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسموک کی. بنیادی طور پہ جب بھی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، جب بھی ظاہر ہے کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو یہ پنجاب کا جو ایریا ہے خاص کر وہ اسموک کی ایک تو یہ ہے کہ دھند جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ خاص کر موٹر وے یا ہائی ویز جہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک خاص ٹائم کے اندر جب تک سورج نہیں سامنے آتا صحیح طریقے سے، اور وہ دھند جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسموک کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس میں صرف اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ویزیبلٹی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ کو دکھ نہیں رہا صحیح، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی فضا کے اندر جس قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے
اس کے نتیجے میں جب آپ سانس لیتے ہیں ایسے ماحول کے اندر تو پھر اس سے آپ کے سانس کے اندر پورے جسم کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسی گیس جا رہی ہوتی ہے، ایک ایسی جراثیم جا رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کی رسپائریٹری جو سسٹم ہے، آپ کا جو یعنی پورا نظام جو ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں، آپ کے پھپھڑے، آپ کا اندر ایک نظام سارا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ گلا آپ کا جو ہے وہ اس کے اندر خراش شروع ہو جاتی ہے، آپ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کو خود گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا نخواستہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی اسی اسموک کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے لاہور کے اندر خاص کر جو ہے، کیونکہ جتنی بھی زیادہ آبادی زیادہ ہوگی، پاپولیٹڈ جو ہمارے شہر ہیں، لاہور ظاہر ہے کہ کراچی کے بعد سب سے بڑا آبادی کے اعتبار سے جو ہے وہ شہر ہے پاکستان کا، تو وہاں پہ زیادہ آپ کو بیماریاں دکھائی دیں گی۔ اب بنیادی طور پہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے، جیسا کہ اب میڈیا کے اندر بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو آپ زراعت سے جس طرح سے لوگ جو ہیں اس کو جلاتے ہیں، کیونکہ پنجاب انڈین پنجاب کی بھی بات کی تھی ہماری جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں مریم صاحبہ نے، اور پھر لیکن جو اس وقت تحقیق کی گئی ہے، جو اس وقت جو ریسرچ کی گئی ہے، یا جو ادارے اس وقت رپورٹس پیش کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے یہ جو ہماری اپنی ٹریفک کی یعنی ایسی گاڑیاں ہیں جو دھواں بہت زیادہ ایمٹ کر رہی ہوتی ہیں، چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے چونکہ ان کے انجن بہت پرانے ہیں، پھر بہت یعنی ان کی اوور ہالنگ نہیں ہوتی، پھر آپ کی یہ جو بھٹے ہیں اینٹوں کے، پھر اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے آپ کی، اس کی وجہ سے یہ تمام اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تمام وجوہات ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سر کے اوپر آن پڑتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے میئرز لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سردیاں ختم ہوں گی، یہ ایشو ختم ہو جائے گا۔ جیسے ڈینگی کی بیماری ہے تو وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر آتی ہے، آج کل بھی وہ چل رہی ہے پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر، ان مختلف علاقوں کے اندر، تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں ہوں گے، کوئی ایک پلاننگ جو جس طرح سے ہونی چاہیے، لانگ ٹرم پلاننگ اور ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے اس کی طرف ہمارا گورننس کا جو سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے، اتنا نکارا ہو چکا ہے۔ ہمارے جو کنسرن انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی خصوصاً، اس نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو R&D کا پاکستان کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ انڈسٹری کے اندر ہے، نہ پریونشن کے اندر ہے، نہ باقی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اسموک کی وجہ سے پورا پنجاب جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ متاثر ایسے ہو رہا ہے کہ آپ نے اسکولوں کو بند کر دیا، آپ نے پرائمری اسکولوں کو بند کر دیا، آپ نے مڈل تک کے اسکولوں کو بند کر دیا، پھر باقی انسٹیٹیوشنز کو آپ نے بند کر دیا، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ورک فرام ہوم ہوگا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ہمارے بچے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے، جن کے پاس ایسی سہولیات ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، یا اسکولوں کے اندر جو گورنمنٹس کے اسکول ہیں، کیا وہاں پہ ٹیچروں کے پاس کوئی اس قسم کی سہولیات ہیں؟ اگر ہیں بھی تو وہ پرسنل لیول پہ ہوں گی، انسٹیٹیوشن لیول پہ نہیں ہوں گی۔ سو یہ تمام آپ نے اسکولوں وغیرہ کو بند کر کے، ظاہر ہے کہ بچوں کی جو اس وقت تعلیم ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کی صحت اور بچوں کی زندگی، لوگوں کی صحت اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ پریورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے۔ اب لیکن اس سے متاثر تو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بزنسز، جس طرح سے کہا گیا ہے جی کاروبار جو ہے وہ 8 بجے شام کو بند ہو جائیں گے، نیچرلی اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ
آن دا بزنسز، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار خراب ہو رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہماری نہیں ہوتی ہے، ہم شارٹ ٹرم گورنمنٹ کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم امیڈیٹ قسم کے میئرز ہم لیتے ہیں، لیکن ڈیپ روٹڈ میئرز جو ہیں یا لانگ ٹرم میئرز جو ہیں یا اقدامات جو ہیں وہ نہیں لیے جاتے، اور جس کے بعد جس صورتحال سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، سب سے بڑی صوبے کی آبادی جو ہے وہ گزر رہی ہے، ایون اس کے اندر پشاور بھی اب شامل ہو چکا ہے، پشاور کی بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، ان کے اداروں کی بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، جس طرح کہ پنجاب کی گورنمنٹ کی بیوروکریسی، لیڈرشپ، ان کی جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، مریم نواز کی ایڈمنسٹریشن ہو یا علی امین گنڈپور کی ایڈمنسٹریشن ہو، جہاں جہاں بھی خرابی ہے، چونکہ لانگ ٹرم پالیسیز ہماری نہیں ہوتی ہے، ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل ایک روایتی قسم کی اپروچ لے کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے پاکستان کے اندر، کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پالیسیز نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہ کارروائی جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ تمام خرابیوں کی وجہ سے، یہ جس قسم کی کلائمیٹ کہ خاص کر یہ اسموک اور پھر اوور آل جو کلائمیٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو تباہی آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مختلف اوقات کے اندر مختلف حکومتوں نے، اور اب ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک غلط کام ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت یہ سارا کچھ کر کے گئی تھی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب مریم صاحبہ جو ہے، آج زرتاج گل نے وہاں پہ ڈی جی خان سم ویئر ان پنجاب کھڑے ہو کے جو ویڈیو پیغام دیا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ لنڈن میں اور یورپ کے اندر گھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ اس قسم کی فضا میں پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتے۔ یہ صرف پاکستانی عوام کی جو ہے وہ قسمت میں، یہ قسمت میں تو نہیں ہم کہہ سکتے، ان کو اس قسم کی انوائرمنٹ میں جھونک دیا گیا ہے، ایک جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری جو مینجمنٹ ہے، ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ چونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان سے جا سکتے ہیں، پاکستان سے شفٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس سہولیات ہزاروں قسم کی ہوتی ہیں، لیکن عام شہریوں کے پاس اس قسم کی سہولیات موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہماری جو سیاسی کابرین ہیں، لیڈرز ہیں، وہ عوام کے اندر بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کریں، وہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے، وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، تو لوگ پھر یہ جائز سوال ان سے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ایسے ادارے قائم نہیں کیے جس سے آپ لوگ خود علاج کروا سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتوں کے اندر آ کے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کے جو آپ لوگ پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں، ان کی آپ کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ کی نظر میں اوقات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پیسہ عوام کا ٹیکس پیئر منی کا وہاں لگایا ہے وہ آپ نے ضائع کیا ہے۔ جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں نہیں پڑھاتے، وہ پیسہ آپ نے ضائع کیا ہے۔ جن ہسپتالوں کے اندر آپ لوگ خود جا کے علاج نہیں کرواتے، وہ پیسہ آپ نے ضائع کیا ہے، وہ ٹیکس پیئر منی ہے۔ لیکن آپ لوگ چونکہ آپ اشرافیہ ہیں، آپ کے پاس سہولیات ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اپروچ ہے، آپ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ جہازوں کے ٹکٹ لاکھوں روپے کے دے سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ لاکھوں روپے کی جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں، علاج کے لیے لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں، جو کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی پالیسی بنانی چاہیے، اس قسم کی پالیسی بنانی چاہیے جس سے کہ یہ جو آج ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں، اگر آپ اس کو، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو ہی یہ موسم تھوڑا سا تبدیل ہوگا، مہینہ ڈیڑھ مہینے کی بات ہے، اس کے بعد وہی سارا نظام ہوگا، اسی طرح سارا کچھ چل رہا ہوگا۔ حکومتوں نے کوئی لانگ ٹرم پالیسیز پاکستان کے اندر متعارف نہیں کروانی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا اب آ جاتے ہیں کرکٹ کے اوپر۔ کرکٹ کا مسئلہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے، پاکستان کے اندر بہت پاپولر ہے، بلکہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے اندر بہت پاپولر ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں
بنگلہ دیش ہے, جس میں سری لنکا ہے, افغانستان اس کے اندر شامل ہے. پوری دنیا کے اندر کئی ممالک ہیں جہاں پہ تقریباً 15 کے قریب ممالک جو ہیں وہ ورلڈ کپ کے اندر حصہ لیتے ہیں. تو 15 سے 18 ملکوں کے اندر تو یہ کرکٹ جو ہے وہ پاپولر ہے, اور اس کی اگر ٹوٹل آبادی کو اگر آپ دیکھ لیں جہاں یہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو وہ 2 ارب سے زیادہ کی بڑی آبادی ہے, جہاں پہ یعنی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں 35% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ جو کہ کرکٹ کے کھیل کو پسند فرماتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ پہلے دن سے 1947 سے لے کے آج تک کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے, اور وہ ایک ایسے کنویں کے مینڈک ہیں کہ آپ ان کو دنیا کے سب سے بڑے سمندر میں بھی ڈال دیں, یہ انڈیا کی بیوروکریسی اور ان کی جو تنگ نظری ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ کبھی بھی کھل کے کہیں پہ دیکھ نہیں سکیں گے. وہ اسی کنویں کے مینڈک ہے جس کے اندر یہ ہندوستانی جو ہے, یہ انڈین حکومت جو ہے, یہ انڈین بیوروکریسی جو ہے وہ رہتی ہے. وہ پاکستان کی, میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی کامیابی, پاکستان کی خوشی, پاکستان کی ترقی, پاکستان کا نام, پاکستان کا سبز ہلالی جو پرچم ہے وہ جب کہیں پہ لہراتا ہے تو یہ ان کے دلوں کے اوپر تیر چل رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے انڈینز جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو کوئی وجہ نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آسٹریلیا نے بھی آنا ہے, نیوزی لینڈ نے بھی آنا ہے, باقی دنیا کے انگلینڈ نے بھی, بڑے بڑے ممالک نے آنا ہے جو انڈیا سے زیادہ ان معاملات کو, سیکیورٹی کے معاملات کو کنسرن ان کا ہوتا ہے. اس کے باوجود ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں انڈیا یہاں سے کھیل کر گیا ہے, بنگلہ دیش آیا تھا وہ یہاں سے کھیل کر گیا ہے پاکستان سے. تو یہ ان کی خواتین کی جو ٹیمیں ہیں مختلف, وہ پاکستان میں گائے بگائے آتی ہیں, یہاں پہ کھیل کی جاتی ہیں. یہ انڈیا کا جو ہے یہ کوئی وجہ نہیں تھی جو انہوں نے اس کو آبجیکشن جو انہوں نے ریز کرنے کی کوشش کی ہے سیکیورٹی کے نام پہ. سب سے بڑے دہشت گرد 2 ملک ہیں پوری دنیا کے اندر, ایک اسرائیل ہے اور دوسرا ہندوستان ہے. ان سے بڑا دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں. یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ مثال ہے, لیکن اس کے اوپر انہوں نے بالکل جو ہے وہ ایسے لیپ لگایا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بہت جو ہے نا بڑے ڈیموکریٹک اور بڑے جو ہے نا ہیومن رائٹس کے یہ بہت بڑے چیمپئنز ہیں. کشمیر کے اندر جو کچھ انہوں نے ہندوستانیوں نے کیے, انڈیا کے ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کے رویہ انہوں نے, دہشت گردی یہ کرتے ہیں. بابری مسجد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, سمجھوتا ایکسپریس میں انہوں نے کیا کیا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ عیسائی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ سکھ محفوظ نہیں ہیں ہندوستان کے اندر, بلکہ سکھوں کو تو جا کے کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر جا کے, یعنی کینیڈا کی گورنمنٹ نے انڈیا کی گورنمنٹ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, آفیشیلی میڈیا کے اندر آ کے ڈکلیئر کیا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ ہندوستانیوں کو شرم نہیں آتی ہے. یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی جو بیوروکریسی ہے, ان کو تو شرم سے مر جانا چاہیے. لیکن پاکستان کی جو شہرت ہے, پاکستان کی جو کامیابی ہے, پاکستان کو جہاں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ بغیر کسی وجہ سے پنگے جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی اور ملک نے جو کوئی آبجیکشن کیا نہیں ہے, جو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں, تو جان بوجھ کے یہ پورے ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے, چونکہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ فائنینشیل ایسپیکٹ بھی اس کے اندر بہت بڑا شامل ہے. آئی سی سی نے آج بھی جس طرح سے 20 تاریخ تک جو ہے وہ آفیشیل اعلان ان کو کرنا پڑے گا. اور یہ جو بات ساؤتھ افریقہ کی گئی ہے, وہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ نے کہہ دیا جی کہ ہم تو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کم از کم 3 سے 4 مہینے پہلے جو ہے آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے, سال پہلے جو ہے آپ کو تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. اور پاکستان نے سارا کچھ اپنی تیاری کر رکھی ہے, سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہیں, ہر چیز جو ہے. لاہور کا جو اسٹیڈیم تھا جس طرح سے اس کی رینوویٹ کیا گیا اور ریکنسٹرکٹ کیا گیا, اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا گیا, یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر انڈیا جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے.
اب یہ تو ایک انڈیا جو ہے وہ کھیل کو بھی اس نے سیاست کی نظر کر دیا. کوئی ٹیم اپنی جو ہے، باقی ٹیمیں ان کی آتی رہتی ہیں. جب کرکٹ کی بات آتی ہے، پاکستان کرکٹ کھیلنے انڈیا گیا. پاکستان ہر گیم کھیلنے کے لیے انڈیا جاتا ہے. پاکستان نے تو کبھی اس کو سیاست کی جو ہے وہ اینک لگا کے نہیں دیکھا. لیکن ہندوستانی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ بہت چھوٹے ذہن کے مالک ہیں. یہ ایک ایسے کنویں کے مینڈک ہیں جن کو آپ دنیا کے بڑے سے بڑے سمندر میں ڈال دیں، یہ وہی کنویں کے مینڈک کی طرح جو ہے وہ بیہیو کریں گے. یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی سی سی کی کیا ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل جو کرکٹ کونسل ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی رٹ کو قائم کرے، وہ اپنے ڈیسیجنز کو انڈینز کے اوپر ان کو عمل درآمد کروائے. یہ آئی سی سی کی ذمہ داری ہے. یہ پاکستان اگر ایسے کرتا تو پھر ان کی کیا، ابھی تک پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنسیں کر چکے ہوتے آئی سی سی کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو بھی ان کے آفیشلز ہیں. وہ پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کتنی پابندیاں لگا چکے ہوتے، پاکستان کے اوپر کتنے جرمانے کر چکے ہوتے. تو اب پاکستان نے جیسے بالکل، جو ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. چیئرمین جو اس کے ہیں محسن نقوی، اس نے بالکل صحیح سٹینس لیا ہوا ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کوئی ہائیبریڈ جو ہے نا وہ میچز جو ہے نہیں ہوں گے. کوئی نیوٹرل جو یہ جو باتیں کرتے ہیں انڈینز کہ جی نیوٹرل اسپیس کے اوپر جا کے ہم کھیلیں گے، آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے بھائی؟ آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس قسم کے فیصلے کریں؟ کیونکہ آپ کو صرف پاکستان کا نام، پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کی کامیابی آپ کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ہے. آپ بہت چھوٹے لوگ ہیں. لہٰذا آئی سی سی کی اب ذمہ داری بنتی ہے، اور پاکستان ضرور اس کے اوپر اگر یہ کوئی اس قسم کی ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شدید قسم کا جو ہے وہ جرمانے لگانے چاہیے. بلینز آف روپیز کی جس طرح سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ان کو بھی ذرا پتہ چلنا چاہیے. اور آئی سی سی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انڈینز کو کنونس کرے، جو بھی ان کا اس کے اندر اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو قوانین ہیں، اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے. اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کی. کہ آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ان کے لائرز ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور آج انہوں نے یہ ایک ٹائم دیا ہے، کیونکہ ابھی ثوابی کا جو جلسہ تھا اس کے اندر تو انہوں نے جلسہ کیا پی ٹی آئی نے، جس میں تمام لیڈرشپ جو اس وقت ہے کے پی کی یا مرکز کے اندر، وہ اس کے اندر شامل تھی. لیکن انہوں نے ٹائم نہیں بتایا تھا کہ احتجاج انہوں نے کب کرنا ہے. آج جب کہ انہوں نے 24 کی تاریخ دی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے احتجاج کی. اب اس کمیٹی کے نام بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت کی جب ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، اور پھر اس نے اس کے بعد آ کے بڑی ایک دھواں قسم کی اس نے کی تھی پریس کانفرنس. اس کے بعد جو ہے ابھی تک پھر پچھلے 2 ہفتوں سے شیر افضل مروت جو ہیں وہ احتجاج کے حوالے سے وہ صرف یہ کہ ضرور کہتے ہیں کہ جی 3 لاکھ لوگ ہم لائیں گے تو اس سے سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ چینج ہو جائے گا. اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو 6 مہینے تک پھر عمران خان یہ احتجاج والا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اس کے اندر بظاہر لگتا مجھے یہ ہے کہ کچھ پارٹی کے اندر جو ڈفرینسز ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ، یہ احتجاج والا جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو رہا ہے، وہ پوسپون ہوتا جا رہا ہے. ایک تو پارٹی کے اندر کچھ ڈفرینس، پھر ظاہر ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن حکومت جو ہے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے یا مرکزی کی حکومت ہے، جو ہی یہ معاملہ جو ہے اگر یہ تیز ہوتا ہے، انٹیلیجنس جو ایجنسیز کی رپورٹ اگر حکومت کو آنا شروع ہو جاتی ہے انٹیریئر منسٹری کے تھرو، اور اسی طرح پنجاب کی حکومت کو، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے، پکڑ دکڑ شروع کر دینی ہے. ان کے جو ایم این ایز ہوں گے پی ٹی آئی کے، ان کے جو یعنی وہ سارے سرکردہ لوگ جس کی وجہ سے یہ احتجاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا وہ لوگ احتجاج کے اندر ایکٹیو ہوں گے یا وہ بہت زیادہ ووکل ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ شبلی فراز جو ہے وہ ایک عرصے سے میڈیا سے جو ہے وہ صرف پریس کانفرنس کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ غائب ہوتا ہے. کبھی اس کو میڈیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا. اسی طرح ان کے درجنوں ایسے
لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، اس کے سینٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کو میڈیا کے اوپر وہ دکھائی نہیں دیں گے. یا پنجاب کی جو ان کی لیڈرشپ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ 180 سے زیادہ ایم پی ایز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں، لیکن میڈیا میں آپ کو اکا دکا آپ کو نام نظر. اس کے علاوہ کچھ وکیل ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود، جیسے شعیب شہین ہو گیا، کچھ اور لوگ ہیں، اظہر صدیق ہیں، یہ لوگ آ کے، یا احمد اویس صاحب ہیں، وہ آ کے کچھ پولیٹیکل بات، وہ لیگل بات بھی کر لیتے ہیں، پولیٹیکل بات بھی کر لیتے ہیں، بٹ میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے، وہ اس خوف سے میڈیا کے اوپر بھی نہیں آتے کہ اگر آپ کے آ کے وہ میڈیا پہ بات کریں گے تو دوسرے ہی دن ان کو جو ہے وہ یا تو اریسٹ کر لیا جائے گا، یا ان کو اٹھا لیا جائے گا، یا ان کے خلاف مقدمات بن جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 والی جو ان کی کال ہے پی ٹی آئی کی، جو کہ عمران خان، سلمان راجہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس نہیں، پریس ٹاک کی تھی کوئی 3 ہفتے پہلے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، کہ عدالتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن جب تک ہم سڑکوں کے اوپر نہیں آئیں گے، عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ احتجاج کی بات کر رہے تھے، اور شیر افضل مروت جو ہے وہ 3 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے تھے. اب یہ 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ 3 لاکھ لوگوں کو لیڈ کون کرے گا؟ 3 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کہاں سے کیا جائے گا؟ جیسے پہلے کے پی کے گورنمنٹ کے آفیشل جو ہیں، اس میں پولیس بھی تھی جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا، پھر ان کو جیل میں رکھا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ان کی جو ہے وہ رہائی ہوئی تھی. تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے کچھ وہاں سے سرکاری ملازمین جو ہے لے کے اس سے آ جائیں گے کے پی سے. تو اب یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، یا پارلیمنٹ سے باہر موجود ہے، یا کے پی کے اندر موجود ہے. اب آپ کی جو پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر جس قسم کی پکڑ دکڑ، اریسٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سیکشن 144 تک بڑے شہروں کے اندر نافذ کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کل بھی ہم نے دیکھا گیا تھا کہ جیل کے باہر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز جو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اسد کیسر فارمر اسپیکر، ان کو جو ہے وہ پولیس نے وہاں پہ دھر لیا، اور کافی ٹائم ان کو وہاں پہ روکے رکھا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے، ہم آپ کو اریسٹ کریں گے. تو بعد میں پھر وہ بہرحال وہ چھوڑ دیا. وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے تھے عمر ایوب صاحب، اور آج بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ جیو ٹی وی میں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اس پوری سٹوری کو جو ہے وہ ریفریز کیا، تو نریٹ کیا پوری سٹوری کو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. تو اب بھی وہ 24 تاریخ کو وہ کہتے ہیں جی ایجنڈا ہمارا یہی ہے کہ کس طرح سے ہم یہ جتنے بھی لوگ ہمارے اریسٹڈ ہیں، جس میں یاسمین راشد ہیں، یا اعجاز چودھری ہیں، یا اس کے اندر وہ پنجاب کے ان کے لوگ ہیں جیسے عمر چیمہ ہو گئے جو پہلے گورنر پنجاب تھے، عمران خان خود ہیں. تو ان لوگوں کی رہائی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جب تک ان کو رہا نہیں کر لیتے تو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے. لیکن اس میں جو ٹاپ پریورٹی ہے نیچرلی وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور وہ رہائی وہ پی ٹی آئی اب یہ سمجھتی ہے کہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف مل بھی جائے تو ہم عمران خان کو چھوڑا نہیں جاتا، ان کے خلاف مزید کیسز جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. تو احتجاج سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے. جب گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا، عوام کی ایک بڑی تعداد باہر نکلے گی، تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس حوالے سے فیصلہ کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گی، جو کہ ابھی تک یہ سارا کام جو ہے وہ نہیں ہوا. اور اس کو کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی 24 کو نکلنا چاہ رہی ہے. اب اس کی تیاری کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو کہاں تک انہوں نے آنا ہے. ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ تیار ہے، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ احتجاج کریں گے تو دوبارہ سے پورے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا جائے گا، یا کے پی کا جو راستہ ہے اس کو جی ٹی روڈ ہو یا آپ کا موٹر وے ہو اس کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ اب اگلے چند روز میں، یعنی تقریباً 1 ہفتے کا ٹائم ہے، 8-10 دنوں کا ٹائم ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح سے
احتجاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، اور یہ جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں سلمان راجہ کے، شیر افضل مروت کے، اسی طرح باقی جو لوگوں کے آپس کے جو ایک ڈفرینسز آف وہ ہے پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، وہ ان کو دور کر پاتے ہیں یا دور نہیں کر پاتے، کیونکہ ہر ایک کو دوسرے سے جو ہے یہ خوف ہے کہ کوئی اس کی اسپیس جو ہے، جو سیاسی اسپیس ہے، سیاسی جو ان کا ایک رول ہے، وہ کوئی دوسرا نہ لے لے، اور اسی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ خراب ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر جو کچھ وہ پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا بالکل کیٹیگوریکلی بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کی تیاری ہوگی کہ جو ہی یہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کریں تو ان کی جو پنڈی کی لیڈرشپ ہے یا مرکز کے اندر جو لیڈرشپ ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ لیٹ اس سی، ابھی 10 دن ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا ان کی جو سینٹرل کور کمیٹی ہے عمران خان کے ڈائریکشن کے مطابق، اور کیا ان کو ملاقات جو یہ کرنا چاہ رہے تھے کل بھی گئے، کورٹ نے کہا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن جو ہے وہ آپ جا کے مل سکتے ہیں، اٹارنی جنرل جو ہے وہ انفارم کریں گے کورٹ کو۔ یہ تمام جو اس ملاقات کے حوالے سے جو فیصلہ ہائی کورٹ کا تھا وہ تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو ہے عدالتوں کے فیصلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیف یعنی سپریم کورٹ جیسے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسپیشل سیٹوں کے حوالے سے ہو، چاہے دوسرے سیاسی معاملات ہوں، تو یہ جو فیصلہ تھا ملاقات کا، یہ بھی کوئی اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ اب اس کا وہ بات وہی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم نے جو کرنا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اس وقت معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہے ہیں۔ کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سیاسی اعتبار سے وہ پھر آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔